بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مختار چوہان۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پرانے دور میں ایک بادشاہ اپنی عوام پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، بہت زیادہ پریشان کرتا، ہر وقت ان پر نئے نئے ظلم کے طریقے آزماتا رہتا تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اس کی عوام سڑکوں پر آئے، سٹرائکس کرے اور بادشاہ کے خلاف، ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے۔ لیکن اس نے ہر حربہ آزمایا، لیکن اس کی عوام بالکل خاموش رہی۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر کو پاس بلایا اور کہا کہ میری پوری عوام کو ایک پل پر اکٹھا کرو اور ایک ایک آدمی کو دو دو تھپڑ اس کے منہ پر لگاؤ اور پل سے گزارتے جاؤ۔ یاد رہے کہ کوئی بھی بندہ رہ نہ جائے۔ وزیر نے صبح اسی طرح ہی کیا۔ اس نے پوری عوام کو اعلان کروا دیا کہ اس پل پر، فلاں پل پر اکٹھے ہو جائیں اور سب کو بادشاہ کے حکم کے مطابق دو دو تھپڑ لگانے ہیں۔ ساری عوام وہاں اکٹھی ہو گئی تو اس کو جو بندہ آتا اس کو دو تھپڑ لگتے، وہ پل سے گزر جاتا۔ شام تک یہی سلسلہ جاری رہا، سارے تھپڑ کھا کے گھر چلے گئے، کوئی بھی نہیں بولا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، 2-3 دن تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ عوام آتی، چپ کر کے دو دو تھپڑ کھاتی، گھر چلی جاتی، کوئی بھی آواز نہیں بلند کر رہا تھا۔ تقریباً چوتھے 5ویں دن وہاں باہر ایک بہت بڑا شور تھا۔ ساری عوام ایک سڑک پر اکٹھی ہو گئی، سٹرائک کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم نے بادشاہ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ عوام کیا چاہتی ہے؟ وزیر بہت خوش۔ بادشاہ سلامت، آپ کو مبارک ہو، ہماری عوام میں شعور پیدا ہو گیا ہے، ہماری عوام آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، آپ کے ظلم کے خلاف بات کرنا چاہتی ہے آپ سے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، عوام کو سامنے لے آؤ، عوام کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو ساری عوام دربار کے سامنے اکٹھی ہو گئی۔ تو بادشاہ سلامت نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی، آپ کا کیا موقف ہے، آپ کے کیا تحفظات ہیں، بات کریں۔ تو 2-3 آدمی آگے بڑھے اور بادشاہ کو کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، یہ جو تھپڑ مارنے والے لوگ ہیں نا، یہ کم ہیں۔ ہمارے یہ تحفظات ہیں کہ تھپڑ مارنے والے لوگ زیادہ کیے جائیں تاکہ ہمارا ٹائم بچے، تاکہ ہم ٹائم سے 2 تھپڑ کھائیں اور اپنے گھر کو جائیں، اپنے کام کاج کریں۔ میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ پاکستان میں بھی آج کل اسی قسم کے ہی حالات ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔